شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی میں خود کش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سے فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں وطن عزیز کے 13 بہادر سپوت شہید، خاتون اور 2 بچوں سمیت 3 شہری زخمی۔ قافلے کے آگے موجود دستے کی بروقت کارروائی، 14 خوارج ہلاک۔ وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے متعلق تفصیلی آگاہی دی گئی۔ آرمی چیف سی ایم ایچ بنو بھی گئے، زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کی غیر مزلزل جرت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد میئر بیرسٹر مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ میئر کراچی نے بلدیہ عظمیٰ کے ڈیوٹی پر موجود اسٹاف کو برساتی پانی کی نکاسی میں رکاوٹوں کو فوری دور کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ شہریوں کی شکایات کو فوری دور کیا جائے، تمام عملہ سڑکوں پر موجود رہے۔ ریسکیو عملہ کہاں تھا؟ لوگ سیلابی ریلے میں پھنسے رہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے چلاتے رہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت مدد کو نہیں پہنچی۔ سوات کے المناک سانحے میں دریا سے مزید 2 لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی، ایک کی تلاش جاری۔ لاشیں آبائی علاقے پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار۔ 8 افراد کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے میں سوگ کا سما۔ خانہ سوات خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ثابت۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے 12 سال ناکام حکومت کی بدترین مثال۔ کے پی حکومت نے چند افسران معطل کر کے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے سارا ملبہ چند افسران پر ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی پر سوات کے عوام کا پارہ ہائی۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے خلاف شدید نعرے بازی، قوم نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ مانگ لیا۔ کی موت نہیں ہوئی، یہ تحریک انصاف کے نظام کی موت ہوئی ہے۔ ڈی سی معطل کیا ہے، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا، میں خیمے نہیں دے سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ؟ سانحہ سوات پر ڈپٹی کمشنر کی بجائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو معطل کیا جائے۔ گنڈاپور اپنے صوبے میں جانے کے بجائے ورک فرام اڈیالہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے علی امین گنڈاپور نے اپنا کیمپ آفس اڈیالہ جیل میں بنایا ہوا ہے۔ سوات میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر پوری قوم دکھی ہے۔ اس پہ کم از کم ہم سیاست نہیں کریں گے، لیکن بڑا افسوسناک عمل ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے 2 گھنٹے سے وہ فیملی چیخ رہی تھی، 2 گھنٹے میں ہمارا ریسپانس یونٹ کہاں پر تھا، آپ کا پی ڈی ایم اے کہاں پر تھا، آپ کی صوبائی حکومت کہاں پر تھی، آپ کے وہاں کے ادارے کہاں پر تھے؟ کہ ہماری صوبائی حکومت کی ساری مشینری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گنڈاپور سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کر کے انکوائری کی جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب خیبر پختونخوا حکومت پر برس پڑی، بولی پنجاب سے لوگ مرنے نہیں سیر کے لیے گئے تھے۔ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ایک صوبے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پچھلے 12-13 سال سے ایک جو ہے وہ پارٹی کی حکومت ہے۔ ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی ہسپتال۔ وزیر اعظم کی پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش۔ شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے، پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں۔ پاکستان نے معاشی استحکام کی دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بلومبرگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی نمایاں کمی ہوئی، جو اب 47% رہ گئی ہے۔ یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے، اس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ عالمی سیاسی عدالت میں بھارت کا یک طرفہ اقدام مسترد۔ پاکستان کے موقف کے مکمل تائید۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی غیر قانونی قرار۔
عالمی عدالت نے یہ واضح کیا کہ پانی کے بین الاقوامی معاہدے کسی ایک فریق کے منمانی سے معطل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے قانونی فتح کو سفارتی حکمت عملی کی کامیابی قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کے موقف کی فتح قرار دیا۔ سندھ دریا کے معاملے پر بلاول بھٹو اور فواد چودھری کے درمیان سوشل میڈیا پر نوک جھوک۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں بھارت کے یک طرفہ فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا، کہا سندھو پہ حملہ نامنظور۔ فواد چودھری نے رد عمل میں کہا یہ پاکستان پر حملہ ہے، سندھ پر نہیں۔ بلاول بھٹو نے فواد کو احمق قرار دیتے ہوئے کہا انڈس ویلی دریائے سندھ ہی ہے جو پاکستان کا تاریخی ورثہ ہے۔